حالت روزہ میں دعوت قبول کرنا۔ پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو وہ اسے قبول کرے، اگر روزے سے ہے تو دعا کرے، اور اگر روزے سے نہ ہو تو کھانا تناول کرے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 2460۔ دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے اور وہ روزے دار ہو تو وہ کہے میں روزے دار ہوں۔ دیکھیے سنن نبی داؤد حدیث رقم 1642۔ روزہ دار گالی کے جواب میں کیا کہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزے کی حالت میں صبح کرے تو نہ وہ بے ہدہ گوئی کرے اور نہ جہالت کا ارتکاب کرے، اگر اسے کوئی آدمی گالی دے یا اس سے لڑائی بھڑائی کرے تو وہ کہے انی صائم، بے شک میں روزے دار ہوں، بے شک میں روزے دار ہوں۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 1904 اور حدیث رقم 1854۔ روزے دار اور دعا کی قبولی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1 روزے دار کی جب تک وہ روزہ افطار نہ کرے، نمبر 2 عادل بادشاہ کی دعا، اور نمبر 3 مظلوم شخص کی بد دعا۔ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو بادلوں سے اوپر اٹھاتے ہیں، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولتے ہیں، اور اب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ وقت کے بعد۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3558 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 1752۔ لیلۃ القدر کا وظیفہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پاؤں تو کیا کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا، یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معافی کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، پس آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ دیکھیے سنن ترمذی حدیث رقم 3513 اور سنن ابن ماجہ حدیث رقم 3850۔ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں یعنی 1 تا 10 ذوالحجہ کے عمل سے زیادہ کسی دن کا عمل افضل نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد بھی نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، جہاد بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال لے کر اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا ہو اور واپس ساتھ کچھ بھی نہ لایا ہو۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 969 اور سنن ترمذی حدیث رقم 757۔ ایام تشریق اور ذکر الہی۔ نبیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے دن ہیں۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ تکبیرات کے الفاظ۔ تکبیرات کے الفاظ کی پہلی حدیث ابو عثمان النہدی تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ ہمیں تکبیرات کے الفاظ سکھاتے اور کہتے، تم اللہ کی کبریائی بڑائی بیان کرو، یعنی یوں کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اللہم انت اعلی و اجل من ان تکون لک صاحبۃ او یکون لک ولد، اے اللہ آپ برتر و بزرگ ہیں اس چیز سے کہ آپ کی بیوی ہو یا کوئی اولاد ہو، او یکون لک شریک فی الملک، یا آپ کی بادشاہت میں کوئی آپ کا شریک ہو، او یکون لک ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور نہ عاجز ہو جانے کی صورت میں اللہ کا کوئی مددگار ہے، اور تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر تکبیرا، اللہ سب سے بڑے ہیں، بہت بڑے ہیں، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دیجئے، اللہم ارحمنا، اے اللہ ہم پر رحم فرمائیے۔ عید کی مبارکباد کن الفاظ سے دی جائے؟
جبیر ابن نفیر تابعی رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب عید کے دن ملتے تو ایک دوسرے کو یوں دعا دیتے، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔ دیکھیے صلاۃ العیدین للمحاملی جلد 2 صفحہ 129۔ قربانی ذبح کرتے وقت کی دعا۔ قربانی ذبح کرتے وقت کی پہلی دعا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والے 2 چتکبرے مینڈھوں کی قربانی کی، انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور انہیں ذبح کرتے وقت یہ کلمات کہے، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ سب سے بڑے ہیں، اور اپنا پاؤں ان کی گردن پر رکھ کر ذبح کیا۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث رقم 5565۔ قربانی ذبح کرتے وقت کی دوسری دعا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھا ذبح کرتے وقت یہ کلمات کہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہم تقبل من محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرمائیے، وآل محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی طرف سے قبول فرمائیے، ومن امتی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے اس قربانی کو قبول کیجیے۔ پھر آپ نے مینڈھا ذبح کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ایک ضروری وضاحت، یہ دعا خاص رسول ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، واللہ اعلم۔ قربانی ذبح کرتے وقت کی تیسری دعا جابر ابن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قربانی کی عید کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے ذبح کیے، پھر جب انہیں لٹایا تو یہ کلمات کہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، علی ملت ابراہیم حنیفا، بائیں صورت کے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی، اور میری قربانی، ومحیای، اور میری زندگی، ومماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کے اکیلے پالنے والے ہیں، لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے نام سے اور اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہی کے لیے ہے، من محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کی طرف سے۔ دیکھیے مستدرک للحاکم حدیث رقم 1716 اور صحیح ابن خزیمہ حدیث رقم 2899۔